لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو، نماز کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت روز جمعہ المبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ رب کریم کا ہم پر کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں امتی بننے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور رب تعالی کی بارگاہ سے ایمان کی دولت کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ جنت میں داخلے کی جو شرط ہے وہ ایمان کا ہونا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہی جنت کا مستحق ہے، اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، جو کافر ہے، جو رب تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، جو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے، اور کافر کے لیے یہ حکم ہے، کافر کے لیے یہ وعید ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کافر کا کوئی حساب
حساب و کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رب تعالیٰ کی ذات کو مانا ہی نہیں. وہ رب تعالیٰ کی ذات کا منکر، رب تعالیٰ کے احکامات کا منکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں کو لازم فرما دیا، ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا انکار کرتے ہیں، کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی کس چیز کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے. تو جو ضروریات دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان تمام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو جو کافر ہو گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو جو کافر ہو گیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رب تعالیٰ ایمان والوں سے گفتگو فرماتے ہوئے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اور فرمایا کہ تم نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا اعمال کیے وہ بھی دیکھو، اسے بھی دیکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے گفتگو فرماتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا تو کر دیا، ایمان والا تو بنا دیا، لیکن اس ایمان کو بچانے کے لیے بھی اپنی پیش رفت ضروری سمجھو. اگر ایمان کو بچانے کے لیے کوشش نہ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے محروم فرما دے گا. اور دنیا میں مسلمان پیدا اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسلمان مرے گا. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. بعض لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کہلائے جاتے ہیں، مسلمان جانے جاتے ہیں، لیکن جب وقت آخر آتا ہے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جسے چاہے ایمان عطا فرما دے، جسے چاہے ایمان سے محروم بنا دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مسلمان تھے لیکن مال کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں، مذہب کی لالچ میں اپنے مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پر غربت ہے، تنگ دستی ہے، مسائل کا شکار ہے، اگر کوئی کافر آ کر کوئی آفر دیتا ہے، جناب صرف مسلمان ہونے سے خارج ہو جاؤ، مثال کے طور پر قادیانی ہو جاؤ، کرسچن ہو جاؤ، تو تمہیں ماہانہ کی طور پر، ماہانہ کی بنیاد پر تنخواہ دی جائے
ماں باپ آئس کریم کی فرمائش کو پوری نہیں کرتے، حالانکہ محبت اتنی ہے، حالانکہ پاس پیسے بھی موجود ہیں، دلوا سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں دلواتے، کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے کہ اگر اس کی اس بیماری میں پرہیز نہ کی گئی تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کا مرض بڑھ گیا تو اس کو مزید تکلیف ہوگی، اور ہم اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دے سکتے، تو رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، تو سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کیسے گوارا کرے کہ بندہ مصیبت در مصیبت میں پڑتا رہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزمائش دے کر مشکلات میں مبتلا فرما کر بندے کا امتحان بھی لیتا ہے، اور اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آزمائش آ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن محبوبوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، جن اللہ والوں پر، جن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، جب ان کے تذکرے کو یاد کریں گے تو اپنی تکلیف تو کچھ بھی نہیں لگے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس قدر امتحان ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے رہے کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور نبی کے گھرانے کو اگر دیکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کس سے ڈھکی چھپی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی آٹھ اولاد ہیں، قدرت و اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات سے ملا ہے، چاہے تو پانی قدموں پر آ جائے، صرف اشارے کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اگر کوئی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو ان بزرگوں کو یاد کریں گے، اللہ والے کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، کوئی کتنی بڑی آفر کیوں نہ دے دے، ایمان کو مت بیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج برے دن دیکھنا نصیب کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھے دن بھی دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آزمائش عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آسانیاں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس قدر قدرت و اختیار رکھنے والی ہے کہ رب تعالیٰ نے صرف اس دنیا کو کن کے ذریعے بنا دیا، رب تعالیٰ نے کن فرمایا ہو جا تو دنیا پیدا ہو گئی، تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان الفاظوں کا بھی محتاج نہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ اگر میں کہہ دوں کن کا مطلب ہے ہو جا، اگر رب تعالیٰ کی ذات فرما دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو لہذا رب تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جب ہمارے لیے آسانیاں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما کر یوں سمجھیے کہ ہر ایک نعمت سے مشرف فرما دیا، اور اصلی نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے پیارے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ دنیا والے اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ملے گی کس کو؟ وہ ایمان والے کو ملے گی، اور کفار ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں، مختلف مواقع کے ذریعے اپنے تہوار منوا کر ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ملک پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ دین اسلام پر جو حملہ ہو رہا ہے اس سے
کر سکتی ہے. اس طرح کا قانون پاس کیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ دین اسلام پر حملہ تھا. یہ دین اسلام پر حملہ تھا. اور پھر باقاعدہ اس کو سکھانے کے لیے ایک فلم بھی ترتیب دی گئی جس کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں. اب تک جو ڈراموں کی فلموں کی اطلاعات ہیں ان کی اطلاعات یہ ہیں، ان کے بارے میں یہی علم ہے کہ ان کے اندر باقاعدہ بےہودہ الفاظ کے ساتھ، بے حیائی والے الفاظ کے ساتھ گالی نہیں دی جاتی. گالی نہیں دی جاتی، چاہے وہ فلم کفار کی ہو یا مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہو. ان کے اندر بےہودہ الفاظ کے ساتھ گالی نہیں دی جاتی. لیکن پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی فلم ریلیز ہو جاتی کہ جس کے اندر باقاعدہ ماں بہنوں کے لفظ کے ساتھ جو گالی دی جاتی ہے باقاعدہ سیگمنٹ رکھا گیا. یہ جو فلم ترتیب دینے والے ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ٹاپک بھی رکھا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ گالیاں دی جائیں گی. جو اس کے اندر بدکاریاں ہوں گی، جو غلط کام ہوں گے، وہ تمام کے تمام ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے. یہ پاکستان میں ہو رہا. اور ابھی کچھ دن قبل یہ پتا چلا کہ 31 دسمبر کی رات یا واللہ عالم کون سی تاریخ بیان کی گئی، گرفٹر کے قریب باقاعدہ بے غیرتی کا انتظام کیا گیا. بیویاں تبدیل کی جائیں گی. 25,000 روپے ٹکٹ ایک رات کا. باقاعدہ کمرے بھی بک ہوں گے. یہ بے غیرتی کراچی کے اندر گرفٹر کے علاقے میں بتائے گئے. 31 دسمبر کی رات تو گویا کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں توڑ گیا ہے. ہمارے نوجوان خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر کے اسلحہ سامنے موجود ہوتا ہے، شرابیں موجود ہوتی ہیں، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں گویا کہ سب کچھ حلال سمجھ کر اندر دور فائرنگ اور شراب نوشی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو عقل و سلیم دے، عقل و شعور دے، عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمارے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے. یہ اطلاعات آتی رہتی ہیں خصوصیت کے ساتھ. ڈیفینس کلیکٹر وغیرہ کے ایریوں میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے. ان ایریوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ کیوں خبریں ملتی ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ اس دن سے بعد آ جاؤ کہ جب زمین کھلے گی اور تم اس کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم اس کے اندر غرق ہو جاؤ گے. اسلام کی نوزت آئے گی. مختلف قسم کے علامات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. قیامت کے دن جب سورج سوال نیزے پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، وہاں پر یہ سوال بھی ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری. جامع ترمذی کی روایت میں موجود ہے، جوانی کیسے گزاری. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا جواب دے کہ جوانی فائرنگ کر کے گزاری، جوانی زنا خوری کر کے گزاری، جوانی شراب نوشی کر کے گزاری، جوانی بدکاری کر کے گزاری. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کی ادائیگی کیسے ہو سکے گی؟ نامہ اعمال خود پڑھ کر سنایا جائے گا. آج اگر کہا جائے کسی تقریر کے اندر اپنے گناہ پڑھ کے سناؤ تو بتائیے کون راضی ہوگا؟ پوری دنیا کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے اپنے گناہ اور رب تعالیٰ کی ذات کے سامنے کیسے پڑھ کر سنائے جائیں گے؟ تو اس دن سے قبل یہ بات سمجھ نہ آ جائے کہ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا، اور جب حساب کا دن ہوگا وہ عمل کا دن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. 31 دسمبر کی رات جب نیا سال شروع ہو تو پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے ہو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہو کہ
گزشتہ سال جتنے بھی گناہ کیے، آج 31 دسمبر کی رات توبہ کرتا ہوں، جب 2023 کا سورج نکلے گا تو انشاءاللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔